ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم اور اولاد کے علاوہ کیا چیز ہے؟ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، سچائی، اچھائی، نیکی، بھلائی، کسی کے دکھ درد میں کام آ جانا، کسی کی عیادت کر دینا، کسی کی پریشانی میں کے وقت میں، اس میں ایک نعمت اولاد کی نعمت بھی ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو اولاد عطا فرمایا اللہ نے، اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کو بھی عطا کیا، اور یہ ایک بڑی نعمت ہے، اولاد کو ایک بڑی نعمت قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کون؟ جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ آپ پڑھیے سورہ فرقان کے اندر، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74 میں، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، میری بیوی کو اور میرے اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور مجھے متقیوں کا امام بنا دے۔ کتنی عظیم دعا ہے! اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ، اللہ کے وہ عظیم نبی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اولاد طلب کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں عطا فرما، ہمیں اولاد عطا فرما، ایسی اولاد اور ایسی بیوی عطا کر جو آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہو۔ آپ کو پتا ہے کتنی عظیم دعا ہے یہ کہ قرۃ اعین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ کسی کی بیوی اور اس کا اولاد اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتا ہے؟ کیا صورت ہوتی ہے اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ بیوی، وہ اہلیہ جو کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے میں پابند ہے، دین اسلام کے معاملے میں استقامت اختیار کرتی ہے، صبر و تحمل کا مادہ اس کے اندر موجود ہو، ایسی عورت جو دنیاوی لغویات سے اپنے آپ کو بچانے والی ہو، فضول کی باتوں میں نہ پڑنے والی ہو، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی، ایسی عورت جو اپنے بچوں کی خدمت کرنے والی، اپنے شوہر کے غائبانے میں اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو اولیت درجہ دینے والی، کتاب و سنت کے آگے سرنڈر کرنے والی، اور گھر کو سکون و راحت بنانے والی، یہ ایسی عورت ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے۔ عورت کے اندر اگر اتنی ساری خوبیاں ہیں تو ایسی عورت یہ سکون کا ذریعہ ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن مجید کے اندر سورہ روم میں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ ہم نے تمہیں میں سے، تمہارے جن سے تمہارے لیے بیوی بنایا۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو سکے، اطمینان میسر ہو تمہیں۔ اور کسی بھی انسان کے لیے سکون بے حد ضروری ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے تمہارے لیے اس کو مودت اور رحمت کا ذریعہ بنایا۔ وہ تمہارا خیال کرتی ہے، دیکھ ریکھ کرتی ہے، تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی ہے، تمہاری پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتی ہے، تمہارے دکھوں میں تکلیفوں میں ساتھ دیتی ہے۔ ایسی عورت قرۃ اعین بنتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ اور وہ اولاد جو کتاب و سنت کی تعلیمات کے لیے سفر کرنے کو تیار ہوتا ہے، مدارس اور مکاتب کی طرف جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اپنے والدین کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کی باتوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے پابند عہد ہوتا ہے، اپنے زبان کی حفاظت کرتا ہے،
اپنے والد محترم کے لیے دعائیں کرتا ہے. ایسی اولاد کہ جب آپ اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیں وہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے, مان لیتا ہے. ایسی اولاد جب آپ اسے بتائیں کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا تو وہ شرک سے اپنے دامن کو بچاتا ہے. جب اس سے آپ کہتے ہیں کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, کہ زمین کے اوپر اکڑ کے مت چلنا, تو وہ بچہ آپ کی باتوں کو مانتے ہوئے انتہائی نرمی کے ساتھ چلتا ہے اور اپنے بزرگوں کی عزت کرتا ہے, اپنے بھائیوں کا احترام کرتا ہے, اپنے دوستوں کو عزیز رکھتا ہے, اور ایسے ماحول میں رہتا ہے, ایسے حالات میں رہتا ہے جس ماحول کو اللہ نے پسند کیا ہے, رسول نے پسند کیا ہے. تو ایسے بچے قرۃ اعین بنتے ہیں. انبیاء کی دعا ہوتی ہے, انبیاء کی دعا بڑی خاص ہوتی ہے. جب وہ دعا کرتے ہیں, آپ نے وہ پڑھا ہوگا نا سورہ آل عمران کے اندر, اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگا تھا. کیا کے اندر فرمایا, سورہ انبیاء سورہ نمبر 21, زکریا اذ نادى ربہ, کہ جب کہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اے اللہ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا, تو یقیناً وارث دینے والا ہے, تو وارث دینے والا ہے. اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَ لَهُ یحییٰ, اور انہیں یحییٰ عطا فرمایا, اولاد کی شکل میں یحییٰ دیا. وَأَصْلَحْنَ لَهُ زَوْجَهُ, اور انہیں نیک بیوی عطا کی, بیوی کی اصلاح کی, ایسی بیوی عطا کی جو نیک تھی. کیوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, اس لیے کہ وہ لوگ خیر کے کام میں جلدی کرتے تھے. وَكَانُوا يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا, اور جب وہ ہم سے دعا مانگتے تھے نا تو انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا مانگتے تھے, خوف کھاتے ہوئے, طمع کی حالت میں, اللہ سے امیدیں وابستہ کرتے ہوئے دعا مانگتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور وہ ایسا اللہ کا نیک بندہ تھا, وہ ایسی اللہ کی نیک بندی تھی جو دلوں کے اندر اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت رکھتی تھی. وہ ایسے لوگ تھے. حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا, اولاد عطا فرمائی, یحییٰ عطا فرمایا. بڑے نیک, بڑے متقی اور بڑے پرہیزگار. نیک لوگوں کا صلہ بڑا اچھا ہوتا ہے, بہت بہتر ہوتا ہے. اور اولاد دینے کا کام کس کا ہے؟ اولاد کوئی اور دے سکتا ہے کیا؟ یہ ایمان, یہ عقیدہ اپنے دلوں کے اندر پختہ کر لیجئے کہ اس دنیا کے اندر نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے, عطا کرنے کا مالک اللہ ہے, کسی نعمت کو چھیننے کا مالک بھی اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جب وہ کسی کو دینے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے کچھ عطا کرنے سے, اور جب وہ کسی سے چھیننے پر آ جائے تو اسے روڈ پر آنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں کہ کس طرح کے اسے اس کے حالات کو بگاڑ دے یا اس کے حالات کو بنا دے, اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے. للہ ملک السماوات والارض. اب پڑھیے قرآن مجید کے اندر سورہ شورى نمبر 42 آیت نمبر 49 اور 50 میں, للہ ملک السماوات والارض, زمین و آسمان کی بادشاہیت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یخلق ما یشاء, اللہ جیسے چاہے پیدا کرے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا, اللہ جسے چاہے بیٹی عطا فرما دے اور جسے چاہے بیٹا دے دے. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. اللہ کسی کو دونوں عطا فرما دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اللہ جسے چاہے اسے عقیمہ بنا دے. اور اس میں کوئی اللہ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا ہے, کوئی زبردستی نہیں کر سکتا ہے, اللہ کو منوا نہیں سکتا ہے کہ نہیں آپ کو دینا پڑے گا. بچپن سے نماز پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, ابھی شادی ہو گئی, اب ہمیں اولاد چاہیے, اولاد دے اللہ. اگر اللہ نے نہیں لکھا ہے آپ کے لیے تو اولاد نہیں ہو سکتی ہے. اور وہاں سے جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے, ایمان متزلزل ہوتا ہے, وہاں سے ان کے بگاڑ کا راستہ شروع ہو جاتا ہے, ان کے اعمال کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. وہ اللہ سے امیدیں جو وابستہ رکھتے تھے اب وہ ان کی امیدیں ختم ہونے لگتی ہے, وہ اللہ سے امید چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں, اللہ پر توکل ان کا کمزور ہو جاتا ہے.
اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ ان کا آزمائش کسی بھی طریقے سے لے سکتا ہے، دے کر کے اور چھین کر کے، لیکن اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ سے خوش ہوں۔ آج ہمارے اندر سے صبر و تحمل کا مادہ دھیرے دھیرے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اگر کسی چیز کی خواہش ہم کرتے ہیں، کوئی چیز ہمیں چاہیے اور وہ اگر نہ ملی تو ہم اس پر جزا اور فضا کرنے لگتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے توکل، اللہ سے توکل ختم کر لیتے ہیں، کسی اور کے اوپر بھروسہ کرنے لگتے ہیں، کسی اور ٹریک اور کسی اور راستے پر چلے جاتے ہیں۔ کوئی آستانے پر چلا جاتا ہے، کوئی کسی مزار پہ چلا جاتا ہے، کوئی کسی بابا کے پاس چلا جاتا ہے، کوئی کسی کا مرید بن جاتا ہے، کوئی کسی سے وابستہ امیدیں اپنی وابستہ کر لیتا ہے کہ نہیں فلاں صاحب کے ذریعہ میں اولاد ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو تمہیں اولاد عطا کر دے۔ تو اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو اولاد کی دولت سے نوازا، ہمیں اور آپ کو بھی نوازتا ہے۔ تو اللہ جسے چاہے وہ بیٹی عطا کرے اور جسے چاہے بیٹا دے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی مرضی۔ یہ تو دنیا کی زینت ہے نا، یہ دنیا کی زینت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، آپ پڑھیے قرآن میں سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 46 میں 46، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ اولاد، یہ کیا ہے؟ دنیا کے لیے زیب و زینت ہے، زینت الحیات الدنیا۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، اس کے علاوہ جو خیر ہیں، وہ تمہارے رب کے نزدیک انتہائی پاکیزہ اور بہتر ہیں، وہی چیز قابل قبول ہے، قابل احترام ہے۔ اولاد کے علاوہ کیا چیز ہے؟ مال اور اولاد کے علاوہ کیا چیز ہے؟ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، سچائی، اچھائی، نیکی، بھلائی، کسی کے دکھ درد میں کام آ جانا، کسی کی عیادت کر دینا، کسی کی پریشانی میں کے وقت میں کام آ جانا، وقت پر نماز میں چلے آنا، وقت پر زکوٰۃ ادا کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ والباقیات الصالحات، یہ اولاد اور مال کے علاوہ یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے نزدیک ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ لیکن ہم اور آپ کے نزدیک ان چیزوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یا ان چیزوں کی اہمیت ہمارے دل و دماغ سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ ہم جس چیز کے اوپر فخر کرتے ہیں، دیکھو ہمارا جو اولاد ہے نا، میرا ایک لڑکا ہے جو سوڈان میں رہتا ہے، فخر سے کہتے ہیں، میرا ایک لڑکا امریکہ میں رہتا ہے، سعودی عرب میں رہتا ہے، 3 جگہ مکان بنائے ہیں، آپ کو پتا ہے، اور بزنس میں ماشاءاللہ اچھی ترقی ہو رہی ہے، ہم نے 3 جگہ دکانیں کر رکھی ہیں۔ آپ کس طرح کہتے ہیں کسی انسان کے سامنے فخر کے ساتھ؟ اللہ فرماتا ہے علم انما الحیات الدنیا، اے لوگوں جان لو یہ دنیا کا سامان ہے۔ علم انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار، یہی جو فتوی اللہ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ لہو لعب کے سامان ہیں، یہ لہو لعب کی چیزیں ہیں، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر، فخر و مباحات کی چیزیں ہیں۔ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو تمہیں جنت کے لیے کافی کر دے، یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں۔ آج اسی اولاد کی تربیت کے لیے وقت پر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے ہیں، بہت سارے ایسے افراد ہیں، ہم میں سے بہت ایسے لوگ ہیں اسی اولاد کی تربیت کے لیے اپنی دکانداری کو ایمانداری سے نہیں چلاتے۔